انوکھی سزا۔ حضرت سیدنا جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ خیر النساج کے نام سے کیوں مشہور ہے؟ کیا نساج یعنی کپڑا بننا آپ کا پیشہ رہا ہے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، پھر یہ نام کیسے پڑا؟ فرمایا، میں نے اللہ عز و جل سے عہد کر رکھا تھا کہ کبھی بھی نفس کی خواہش پر تازہ کھجور نہیں کھاؤں گا۔ کافی عرصہ میں اپنے عہد پر قائم رہا۔ ایک مرتبہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے کچھ کھجوریں خریدی اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ ابھی ایک ہی کھجور کھائی تھی کہ ایک شخص میری طرف بڑی کڑی نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر میرے پاس آیا اور کہا، اے خیر، تو میرا بھاگا ہوا غلام ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ اس شخص کا ایک غلام تھا جو بھاگ گیا تھا اور اس کے شبہ میں یہ مجھے اپنا غلام خیال کر رہا ہے، اور واقعتاً میری رنگت اس غلام جیسی ہو گئی تھی۔ وہ شخص زور زور سے کہہ رہا تھا کہ تو میرا بھاگا ہوا غلام ہے۔ شور سن کر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو بیک زبان بولے، واللہ یہ تو تیرا غلام خیر ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ وہ شخص مجھے اپنا غلام سمجھ کر اپنی دکان پر لے گیا۔ وہاں اس کے اور بھی غلام موجود تھے جو کپڑے بناتے تھے۔ مجھے دیکھ کر دوسرے غلام کہنے لگے، اے برے غلام، تو اپنے آقا سے بھاگتا ہے، چل یہاں آ اور اپنا وہ کام کر جو تو کیا کرتا تھا۔ پھر مالک نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور فلاں کپڑا بنو۔ جیسے ہی میں کپڑا بننے لگا تو ایسا محسوس ہوا جیسے میں بہت ماہر کاریگر ہوں اور کئی سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں۔ چنانچہ میں دوسرے غلاموں کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا۔ وہاں کام کرتے ہوئے جب کئی مہینے گزر گئے تو ایک رات میں نے خوب نوافل پڑھے اور ساری رات عبادت میں گزار دی۔ پھر سجدے میں جا کر یہ دعا کی، اے میرے پاک پروردگار عز و جل، مجھے معاف فرما دے، اب کبھی بھی اپنے عہد سے نہ پھروں گا۔ اسی طرح دعا کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ میں اپنی اصلی صورت میں آ چکا تھا۔ پھر مجھے چھوڑ دیا گیا۔ بس اس طرح میرا نام خیر النساج پڑ گیا۔ سبحان اللہ! ہمارے اسلاف رحمہم اللہ کیسے کیسے مجاہدات کیا کرتے تھے۔ وہ حرام غذا سے تو ہر دم بچتے ہی تھے، ساتھ ساتھ حلال چیزیں بھی رضا الہی کے لیے ترک کر دیا کرتے۔ نفسانی خواہشات کی ہرگز اتباع نہ کرتے، ہر کام میں حکم خدا عز و جل کو پیش نظر رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔